نماز سے متعلق اہم مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرے تکبیر کہہ دے تو اپنے ہاتھ کہاں باندھے۔ امت آج تک اسی پر لڑ رہی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے، کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں سینے کے اوپر ہی ہاتھ باندھنے ہیں، کچھ بولتے ہیں نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، کچھ لوگوں کا قول ہے کہ علی السرہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، کچھ کہتے ہیں فوق السرہ سرہ کے اوپر ہاتھ باندھا جائے۔ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسغ، کف الظہر اور ساعد پر ہاتھ باندھا۔ یہ رسغ ہے، یہ جو آپ کا کٹ ہے، یہ کف الظہر ہے اور یہ ساعد ہے۔ اس طرح سے زیادہ تر روایات میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کہاں رکھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سینے پر ہاتھ رکھے اور بعض کمزور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تحت السرہ یعنی ٹھنڈی کے نیچے ہاتھ رکھے۔ المہم ہاتھ باندھنے پر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں۔ اب رہا مسئلہ ہاتھ کہاں رکھے جائیں، تو محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور یاد رکھیں ناف کے اوپر اور جہاں حلق شروع ہوتا ہے یہ پورا حصہ سینہ کہلاتا ہے۔ تو لہذا اس مسئلے میں اول تو امام ترمذی نے جو موقف نقل کیا ہے کہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان بہت وسعت ہے، وہ کبھی لڑائی نہیں کرتے کہ تحت السرہ ہاتھ بندھے ہوئے فوق السرہ، البتہ دلیل کے اقرب الی الصحہ ہونے کی بنیاد پر کہ کون سی دلیل زیادہ بہتر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ محققین علماء کی رائے ہمارے نزدیک تحت السرہ ہے، دوسرے کہہ سکتے ہیں ہمارے نزدیک فوق السرہ ہے، لہذا فوق السرہ جو بھی ہاتھ آپ رکھیں گے، چاہے آپ کف الظہر اور رسغ پر رکھیں یا کلائی پر رکھیں یا ذراع پر رکھیں، یہ سب طریقے آپ کے لیے درست اور مصیب ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔